السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ حدیث نمبر 35 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثه الى قوم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال افش السلام وابذل الطعام واستحی من اللہ استحیاءک رجلا من اہلک واذا اسأت فاحسن ولتحسن خلقک ما استطعت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، سلام کو عام کر اور کھانا کھلا اور اللہ سے حیا کر جتنی تو اپنے گھر کے آدمی سے حیا کرتا ہے، اور جب تو گناہ کرے تو فوراً نیکی کر، اور جتنی تجھ میں طاقت ہے اپنے اخلاق کو سنوار کر رکھ۔ اس سے ملتی جلتی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف ایک بات کے ساری باتیں الگ ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ابتدائی دو نصیحتیں، جس میں سلام کرنا اور کھانا کھلانا، یہ دونوں محبت بڑھانے کے بہترین ذریعے ہیں۔ چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف بھیج رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائیں، ان کے ساتھ مل کر رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کر اور کھانا کھلا۔ اگلی بات جو اس حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ سے حیا کر جتنی تو اپنے گھر کے آدمی سے حیا کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جیسے کوئی بھی غلط کام اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں کرتا یا لانا نہیں چاہتا، تو اسے یہ حیا اللہ سے بھی کرنی چاہیے، یعنی خود کو غلط کاموں سے بچائے، اللہ سے حیا کرے۔ اللہ تو اسے ہر وقت ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو گناہ کرے تو فوراً نیکی کر۔ یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو واضح کر چکے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ پھر آخری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہی کہ جتنی تجھ میں طاقت ہے اپنے اخلاق کو سنوار کر رکھ، یعنی جتنا اچھا اخلاق تم اپنا کر رکھ سکو رکھنا چاہیے، یعنی انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اخلاق بہترین ہو۔ اگلی حدیث نمبر 36 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا افضل الاعمال ان تدخل على اخیک المؤمن سرورا او تقضی عنہ دینا او تطعمہ خبزا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کو روٹی کھلا دے تو یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دین میں بہت ساری عبادات کی تلقین کی گئی ہے، نماز، جہاد اور بہت ساری دیگر عبادات کو افضل اعمال قرار دیا گیا ہے۔ وہاں اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی افضل عمل ہے، اور یہ اتنی پیاری حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے، شاید ہم اس کو افضل عمل سمجھتے ہی نہیں کہ اگر ہم کسی کو خوش کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح کسی کا قرض ادا کر دینا، کیونکہ وہ بھی کسی کو ریلیکس کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مقروض بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اپنے قرض کو لے کر، تو اگر کسی کا قرض ہم ادا کر دیتے ہیں تو یہ بھی افضل عمل ہے۔ اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک مختلف قسم کا ڈپریشن ہے۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ اس کا سب سے بڑا غم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی بہترین عمل کی طرف ترغیب دی ہے۔ اب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنا کردار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ادا کرنا ہے۔ بہت کم لوگ یہ کردار نبھاتے ہیں، بہت کم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔
کہ وہ لوگوں کو خوش کریں. یہاں تو یہ معاملات ہیں کہ لوگ جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے. تو ایک تو ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. دوسرا، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے تو اس میں بھی خوش ہونا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم کسی مقروض کا قرض ادا کر سکیں تو یہ کام بھی کیجیے، اور بھوکے کو کھانا کھلا سکیں تو یہ کام بھی کیجیے. ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب تفریق ہے. جو لوگ عبادتوں میں آگے ہوتے ہیں وہ اخلاقیات میں پیچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اخلاقیات میں آگے ہوتے ہیں وہ عبادات میں پیچھے ہوتے ہیں. جبکہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. عبادات بھی بہت ضروری ہیں اور اخلاقیات بھی بہت ضروری ہیں. اگلی حدیث نمبر 37، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، آپس میں صلح کروانا افضل ترین صدقہ ہے. یعنی اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ سب سے بیسٹ صدقہ کرے تو دو لوگوں کی صلح کروا دے. اب اس کو افضل ترین صدقہ کہا گیا ہے، یقیناً یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے مالی صدقات سے زیادہ ہے. تو صلح کرانا بہت ہی بڑا نیک کام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صلح پر راتوں کے قیام اور دنوں کے روزے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی جو بھی کسی کی صلح کروائے گا تو وہ اتنے بڑے بڑے اجر اپنے نامہ اعمال میں لکھواتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ لوگ جھگڑے کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ صلح کروائیں. تو ہم سب کو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں میں آتے ہیں اور ہم کن کاموں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. جب ہم مل جل کر گھر میں بھی رہتے ہیں تو فیملی ممبرس کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، تو اسے فوراً سے ختم کر لینا چاہیے. ویسے تو یہاں دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ افضل ترین صدقہ ہے، لیکن خود سے بھی صلح کرنی پڑ جائے اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر تو فوراً کر لیں. ایک ہدف اپنے لیے لے لیں کہ اپنے دل کو 1 منٹ میں صاف کرنا ہے، اپنے معاملات اور رویے درست کرنے ہیں. پھر بات کو بھی دل سے ختم کر لیں، معافی مانگ لیں، مسکرا دیں، اسی میں سکون ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے. گو کہ مشکل ٹاسک ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے، لیکن بہت بڑی نیکی ہے. ہم سب نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لانے والے ہوں اور اس بات پر یقین رکھنے والے ہوں کہ جب ہم دو لوگوں کی صلح کروائیں گے یا ہمیں خود سے کبھی صلح کرنی پڑ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس افضل صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے. پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے معاملات آسان ہو جاتے ہیں جب انسان کو اللہ سے ملنے والے اجر پر یقین ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر اس دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز ہم نے کسی کی برداشت کر بھی لی ہے، کوئی کمپرومائز کر بھی لیا ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج یہ سلسلۃ الصحیحہ کا یہ سلسلہ یہیں روکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.